السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیل بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعت الضحیٰ وأوتر قبل ان انام، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں۔ پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کیا وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ وصیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 دن تم روزہ رکھ لینا، اور اس کے بعد ورکعت الضحیٰ، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لینا۔ اور تیسری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہ وَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اے ابو ہریرہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تم وتر کی نماز ادا کر لینا، وتر کی نماز پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا، 3 دن کا روزہ رکھنا، اور یہ وصیت صرف اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کیا، بلکہ بہت سارے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک عام حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس روزے کی تعین بھی کی، تاریخ کی تعین بھی کی، کہا کہ 13 و14 و15، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یعنی مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ روزے دار بنے گا۔ اگر مہینے کا 3 دن، اگر کوئی آدمی 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزے دار ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو چونکہ ایک آدمی جب مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اور تو 1 روزے کا ثواب 10 دن تک پہنچے گا، 10 گنا بڑھے گا۔ گویا کہ آدمی 3 دن اگر روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ 30 دن کا ثواب اس کو ملے گا۔ ایسے ہی ہر مہینے اگر روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کو ہمیشہ روزے دار کا ثواب ملتے رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسری وصیت کی، کہا کہ ورکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آدمی کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ حیران و پریشان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی فرکعت الضحیٰ تجزی کا، اگر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاشت کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے تیسری وصیت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اے ابو ہریرہ وتر کی نماز سونے سے پہلے تم پڑھ لینا۔ کیوں؟ پہلے وتر کا وقت ہم جانتے ہیں، وتر کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر تک ہم وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور رات کے آخری پہر میں وتر کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کو خدشہ ہو، کسی کو ڈر ہو کہ اگر میں وتر کی نماز نہیں اٹھ کر پڑھ سکوں گا، اگر کسی کو ڈر ہو، کسی کو خدشہ ہو کہ عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز کے بعد ہم سو جائیں گے اور فجر سے پہلے نہیں اٹھ پائیں گے، وتر کی ہماری نماز چھوٹ جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لے۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ عشاء کی نماز کے بعد
جو ہے احادیث کو دہرایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم راتوں کو زیادہ جاگتے ہو اور احادیث کو دہراتے ہو، اس لیے تم عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔